من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. آج 18 دسمبر 2020 بروز جمعہ جامع عبدالرحمن بن ابراہیم ابو حامد خالدیہ میں فضیلت الشیخ عبدالرحمن عبداللہ العثمان حفظہ اللہ نے جمعہ کا خطبہ دیا. خطبے کا موضوع تھا کفار سے مشابہت اور ان کے تہوار میں شرکت. موصوف نے اپنے خطبے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے کیا. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں رہنے دی. ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں خیر امت میں سے بنایا اور یہ خیر امت کا لقب اللہ تعالیٰ پر ایمان کی وجہ سے ملا. ارشاد ربانی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین لوگ ہو جو انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام. مومنو، اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو اور اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے سروں کو بلند رکھو، کیونکہ یہ حق دین اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. ارشاد ربانی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین برحق اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا تو اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور تم کمزور نہ بنو اور غم نہ کرو، اور اگر تم ایمان والے ہوگے تو تم ہی سب سے بلند ہوگے. اے مومنو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے جو نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دے کر بھیجا کہ ہم کفار اور یہود و نصارہ کے راستے کو نہ اپنائیں اور اس کی مخالفت کریں، چونکہ اسلام کے علاوہ سارے ادیان منسوخ ہیں، لہٰذا ہم ان کی پیروی نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون. پھر ہم نے آپ کو دین کی ڈگر پر ڈال دیا، پس آپ اسی پر چلتے رہیے اور نادانوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. دینی بھائیوں، ایک مسلمان نماز اپنے رب کے لیے پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں اپنے رب سے راہ ہدایت اور ثبات قدمی کے لیے دعا کرتا ہے، اور اس بات کی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جیسے یہود و نصارہ اور ان کی پیروی کرنے والوں کے راستے پر.
یعنی ہم ہر رکعت میں ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے۔ اسلامی بھائیوں، اس امت کے بعض لوگ اللہ رب العزت کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اسلام کے دشمنوں کے ہر چھوٹے بڑے راستے کو اپنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جیسے کفار کے میلوں میں، تہواروں میں شریک ہو کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، بالشت در بالشت، ہاتھ در ہاتھ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ یہود و نصارہ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، پھر اور کون ہوں گے؟ شریعت نے ہمیں کفار کی مشابہت اور ان کے تہواروں میں شرکت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ اسی قوم میں سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی انہیں اپنا دوست بنائے گا وہ بے شک انہی میں سے ہو جائے گا۔ قرآن و حدیث میں اس طرح سے کھلے طور پر یہود و نصارہ، غیر مشرکین اور کفار کی مشابہت اختیار کرنے اور ان کے تہواروں میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ لوگ اس میں زیادہ پائے جاتے ہیں اور ان کے راستے پر چلنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کے رہنے سہنے کو، ان کے لباس کو، ان کے کھانے پینے کو، ان کے لین دین کو، ان ساری چیزوں کو اپنا چکے ہیں اور اسی میں اپنے آپ کو ڈھال چکے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس امت کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بخشے اور کافروں کی مشابہت اور ان کے تہواروں میں شرکت کرنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، گمراہ نصارہ میں سے کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، کسی نے ان کو بعین ہی اللہ، اور کسی نے انہیں تین میں سے ایک معبود قرار دیا۔ آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ 25 دسمبر دنیا بھر کی عیسائی قوم کے لیے بہت مبارک دن ہے۔ اس دن کو ولادت عیسیٰ کا دن کہا جاتا ہے۔ ان کے یہاں عید میلاد المسیح یعنی کرسمس سے منسوب کر کے اس دن کو بڑے زور و شور کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ کون کرتے ہیں؟ یہ عیسائی کرتے ہیں 25 دسمبر کو۔ تو کیا ایک مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ جس طرح سے وہ لوگ 25 دسمبر کو عید کا دن مناتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی دن پیدا ہوا ہے، ایک مسلمان بھی ایسا کرے، ایک مسلمان بھی ان کی مجلسوں میں شریک ہو، ایک مسلمان بھی ان کے اس عید میں جا کر کے ان کو مبارکبادی دے، یا ایک مسلمان ان کے اس تہوار میں شرکت کر کے ان کو اور تقویت پہنچائے؟ نہیں۔ ہم بار بار قرآن مقدس میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف کی ہے جو کفار کے تہواروں میں شامل نہیں ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ اس طرح کی مجلسوں سے
اس طرح کی عید سے، ان طرح کی تہواروں سے جو بچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 72 میں ان کی تعریف کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی ناپسندیدہ چیز سے ان کو سابقہ پڑتا ہے تو شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہاں مراد مشرکوں کی عیدیں ہیں، یعنی ان کے تہوار۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں کے لیے الگ الگ شریعتیں اور عبادات کے طریقے بنائے ہیں، لیکن قرآن مقدس کے نازل ہونے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر گروہ کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی تھی جس کی وہ اتباع کرتے تھے۔ دینی بھائی اور دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ 25 دسمبر جو کہ یہودی یہ دن مناتے ہیں، اور اس دن بہت ہی لمبا ان کا پروگرام ہوتا ہے۔ کرسمس کی مناسبت سے تقاریب کرنا، گفٹ لینا دینا، مبارکبادی دینا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، یا اس مناسبت سے ان کے پروگرام میں شرکت کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کفار کے کچھ تہواروں میں شرکت سے انہیں باطل نظریات پر قائم رہنے کی خوشی محسوس ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے مواقع کا غلط فائدہ اٹھا کر کمزور ایمان لوگوں کو بہکا دیں۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں ہے، اور مشرکین کی غیر مسلمین کی یا کفار کی جو عیدیں ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور ان کے مشابہت سے بچنا چاہیے، چاہے ان کا لباس ہو، چاہے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو، چاہے ان کا لین دین کرنا ہو، چاہے ان کا کھانا پینا ہو، چاہے ان کی عیدیں ہوں یا ان کے تہوار ہو، ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے الہ العالمین ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔